آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا. ایک اور تھوڑے سے نقطے کی بات سنتے جا، اور وہ یہ ہے کہ عام علماء کی اصطلاح میں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ 10 صحابہ عشرہ مبشرہ جن کو کہتے ہیں، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنتی فرمایا. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد بن وقاص فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جرہ فی الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. 10 آدمیوں کے بارے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے نام لے لے کر فرمایا. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی 10 کے بارے میں تو نص آ گئی، معاملہ صاف ہو گیا، باقیوں کا کیا پتا ہے؟ باقیوں کا کیا پتا ہے؟ اور انہیں یہ پتا نہیں کہ یہ تو نبی کا فرمان ہے، بالکل حق ہے یہ بھی. ادھر خداوند عالم نے جو فرما دیا، کیا فرمایا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. سب سے پہلے سبقت کرنے والے مہاجرین انصار، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ پاک نے فرما دیا مہاجرین انصار کے تمام جوان، تمام صحابہ اور ان کی غلامی کرنے والے قیامت تک کے آنے والے لوگ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور لوگوں ان سے میں راضی، یہ مجھ سے راضی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. فرمایا ایسے لوگوں کے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے جو ہمیشہ لوگ اس میں رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی. میں اس صدیق اکبر کی بات کر رہا ہوں. حجۃ الوداع کا زمانہ ہے، آخری حج ہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے میدان عرفات میں یوں فرمایا خطبے میں، او لوگوں، ایک بندے کو اللہ میاں نے اختیار دیا تھا کہ دنیا پسند کرتا ہے یا میرے پاس آنا. اس بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند کر لیا. لوگ تو خوش ہوئے، صدیق اکبر تارے مار کر رونے لگا. لوگوں نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ کہنے لگا یار کی جدائی کا وقت آ. اذا جاء نصر اللہ کی صورت نازل ہوئی، سارا مدینہ خوش ہوا. ابو بکر کو لوگوں نے دیکھا کونے میں بیٹھ کے رو رہا ہے. او ابو بکر، آج تو خوشی منا، آج تو مسرت بنا، آج تو مدینے میں چہل پہل کر دے، اور بڑی خوشخبری آئی ہے. صدیق کہتا نہیں، خوشخبری تو آئی ہے مگر کالی کملی والے کی جدائی کی اطلاع بھی اسی صورت میں موجود ہے. اس قدر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کا مزاج شناس تھے، نبوت کو جانتے تھے. راستہ ہے نبوت کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی گھر والی، ہم سب کی اماں سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہو گیا تو حضور پریشان رہتے ہیں. آپ کی عمر 53 سال ہے، 53 سال ہے سرکار مدینہ کی عمر. صدیق اکبر نے نہ عمر دیکھی، نہ دولت دیکھی، نہ بنگلہ دیکھا، نہ کوٹھی دیکھی، نہ کاروبار دیکھا. 6 سال کی لخت جگر اٹھا کر ابو بکر نے سرکار کی چولی میں ڈال دی. آل بھی قربان کی، مال بھی قربان کیا، جان بھی قربان کی. ہر موڑ پہ صدیق اکبر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، مالی طور پر بھی، جانی طور پر. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ابو بکر سے بڑھ کر کی کوئی قربانی دے ہی نہیں
تھا، اللہ پاک نے انتخاب جو صدیق اکبر کا فرمایا، تقویٰ طہارت اتنا بڑا تھا کہ خلافت کے دور میں فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہا اب میں نیکیاں زیادہ کمایا کروں گا، ابو بکر تو اب خلیفہ بن گیا، میں ایک بڑھیا محتاج عورت کے دروازے پہ گیا فجر کی نماز کے بعد، آواز دی برتن لا پانی بھر کے لا دوں، آواز آئی جزاک اللہ، تجھ سے پہلے کوئی اور سارا کام کر کے چلا گیا۔ آؤ معمولی قسم کے ملازموں، سرکار کے دفتروں میں رہ کر کے ہر وقت کھانے پینے والوں، سوچو کہ ابو بکر نے کس طرح پہ قربانیاں دی ہیں۔ میں ایسی بات کہنے میں کبھی نہیں ڈرتا ہوں، سنو میری کھلی کھلی بات، جو ملا دین میں ملاوٹ کرتا ہے میں اس کو بھی بے ایمان کہتا ہوں، جو دکاندار ملاوٹ کرتا ہے میں اس کو بھی بے ایمان کہتا ہوں، جو افسر قانون میں ملاوٹ کرتا ہے میں اس کو بھی بے ایمان کہتا ہوں۔ یہ کوئی بات نہیں، جو قانون بھی ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، صدیق اکبر نے غرباء کی خدمت کی، محتاجوں کی خدمت کی، ضعیفوں کی خدمت کی، لاوارثوں کی خدمت کی، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے۔ آج غریب کا کون ساتھی بنتا ہے؟ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں اگلے دن اور پہلے گیا اور میں نے جا کے آواز دی بوڑھی مائی برتن دے پانی لا دو، جواب ملا کوئی اور، سب کچھ کر کے چلا گیا جزاک اللہ۔ تیسرے دن میں نے دیکھا تو صدیق اکبر کے دونوں کاندھوں پہ مٹی کے پانی کے گھڑے بھرے ہوئے اور بڑھیا کے مکان میں داخل ہوا، جھاڑو لگائی، برتن بنائے، کھانا پکایا، محتاج عورت کو کھلا کے باہر آئے۔ ابو فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے پلہ پکڑا، کون ہے؟ جواب ملا میں تیرا بھائی ابو بکر صدیق ہوں۔ فاروق فرماتے ہیں میں نے قسم کھا لی کہ میں ابو بکر کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے آنگن میں کھڑے ہیں، میاں بیوی آنگن میں کھڑے ہیں۔ حضور نے یوں آسمان کی طرف نظر اٹھائی، سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا میرے آقا کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے؟ میرے آقا کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں عائشہ، فاروق اعظم کی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ فرض کیا میرے ابا کا کیا حال ہے، یعنی صدیق اکبر کی نیکیاں کتنی ہے؟ تو فرمایا عائشہ فاروق کی تمام عمر کی نیکیاں ایک طرف اور تیرے ابا کی ہجرت والی رات ایک طرف، پھر بھی اس میں زیادہ وزن ہے۔ کیا چیزیں صدیق اکبر کی شان میں عرض کروں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو بخشی اور اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا۔ سارے صحابہ کا اس پر اتفاق ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے نظمیں کہی حضور کے دربار میں بیٹھ کر، فرمایا اول الناس منہم، سب سے پہلے حضور کی تصدیق کرنے والا صدیق اکبر ہے۔ کون اس بات سے انکار کر سکتا ہے؟ آج ہم ان کے تاریخ وفات کو بھی نہیں جانتے، ان کے نام کو بھی نہیں جانتے، ان کی حکومت کو بھی نہیں جانتے کہ کتنے دنوں رہی ہے۔ ارے ابو بکر وہ ہے جس نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر جو حضور نے خود رخصت فرمایا تھا، مدینے سے چند میل گیا تھا، خبر ملی کہ حضور کی بیماری بڑھ گئی ہے تو واپس آ گیا۔ انتقال الملال کے بعد ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے اسامہ بن زید کے لشکر کو شام کی طرف بھیجا اور یوں فرمایا اگر میری لاش کو مدینے کے باہر کے درندے بھی کھا جائے میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا جو کالی کملی والے نے اپنے ہاتھ سے روانہ فرمایا۔ اور منکرین زکات سے صدیق اکبر نے لڑائی کی، فرمایا ایک ایک درہم لے کے چھوڑوں گا جس پر زکات واجب ہے۔
بھرتے پھرتے ہیں، مجھ پر بھی زکات نہیں ہے، میں بھی زکات والوں میں سے نہیں ہوں، میں بھی زکات والوں میں سے نہیں ہوں، اور کہیں یوں فارم بھرتے بھرتے کہیں ایسا فارم نہ بھر دینا کہ ہم تو مسلمانوں میں سے ہی نہیں ہیں۔ اگر آدمی ابو بکر ہوتے زکات کا انکار کرنے والوں سے خدا کی قسم جنگ کرتے۔ کوئی نماز کا انکار کرتا ہے، کوئی زکات کا انکار کرتا ہے، کوئی روزوں کا انکار کرتا ہے، دھیرے 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 سارے اسلام سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ اور جب اسلام سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو پھر جنت کیوں مانتے ہو؟ تمہیں کیا معلوم ہے کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان نثاروں نے، حضور کے غلاموں نے کس قدر قربانیاں دی ہیں، کس قدر جانفشانیاں کی ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ کتنے گھر ہیں جن میں سارا دن ساری رات میں 24 گھنٹے میں ایک رکوع قرآن کی تلاوت نہیں ہو؟ مسلمان سمجھتے ہو اپنے آپ کو قرآن سے اتنی بغاوت؟ گھر کا ایک آدمی قرآن کریم پڑھنا نہیں سیکھتا، برائے لوگوں کو بلاتے پھرتے ہیں، میرے دادا کی طبیعت خراب ہے، میرے ابا کی طبیعت خراب ہے، سورت یاسین پڑھ دینا۔ تو اگلا بھی کہتا ہے رات کے 12 بجے ہوئے ہیں، کون اندھیرے میں جائے، باپ مرے تیرا، دھکے کھاتا پھروں میں۔ مڈی ساری تو سمجھے، بینک بیلنس تیرا، گھر بار تیرا، سکوٹر تیرا، کار تیری، بینک بیلنس کا ایک ایک پیسہ تیرا۔ تے قرآن مجید کبا تھی کہ پڑھے ملا کیوں، تیرے پیو دا نوکر ہے۔ زیادہ تو زیادہ ملا دے اتنے احسان یہی کرتے ہو نا کہ جنہ کپڑے دے اندر پیو مویا اکھے کپڑے لہا کے ملا کو لو، بسترا بھی چاہ جاؤ، ہی بسترے دے اندر ابا جان فوت ہوئے سی، بسترا بھی دو، اور کپڑے بھی دو، اور چمچی بھی دو، جیڑی چمچی دے نال ابا جان دوا پیندے سی، وہ تھان برتن بیماری دے دنوں دے اندر دنوں دے ہسپتال دے برتن جڑے ہوتے نا، ہسپتال دے اندر جڑے برتن استعمال ہوتے ہیں انہاں برتنوں گھر کوئی نہیں لگتا۔ مولوی کوئی مولوی ایسی گڈڑی وڈی لے کے جانا ہے، مولوی بھی دیکھ کے بڑی خوش ہوتی ہے، ایک چنگا والا مال ملتا، اللہ کرے ایک بندہ روز مر جایا کرے تو چنگا۔ مولوی صاحب خوش نہ ہو، یہ محبت کا نتیجہ نہیں ہے، نفرت کا نتیجہ ہے۔ لوگوں میری بات پہ غور کرو، جس اولاد کے لیے جھوٹ بولتے ہو، جس اولاد کے لیے رشوت بٹورتے ہو، جس اولاد کے لیے بے ایمانی ہم لوگ کرتے ہیں، خدا کی قسم اسی اولاد نے کپڑے اتار کر تمہیں ننگا کر دینا۔ دشمن نہیں اتاریں گے، اولاد اتارے گی۔ باپ کے کپڑے بیٹے اتارے گا، ماں کے کپڑے بیٹی اتارے گی، ساس کے کپڑے نوح اتارے گی، سجن ننگا کرتے ہیں۔ پالیسی بنا رکھی ہے، جتنے کپڑے مرنے والے کے اکٹھے کر کے مولوی کو دے دو۔ عقیدہ یہ ہے لوگوں کا کہ میت کے کپڑے جو پہنے گا وہ مر جائے گا، مولوی کو دو تاکہ پہنتے ہی ایک مولوی مر جائے گا، ایک مولوی تو کم ہوگا نا۔ پر یاد رکھو تم سارے کپڑے ہمیں دے دیا کہ 80 پھیری بڑھتے۔ پچھلے دنوں ایک آدمی میرے پاس لے کے آیا کہ جوڑا، کہنے لگا قاری صاحب یہ تیرے لیے جوڑا لایا ہوں۔ میں نے کہا کیوں تیری شادی ہوئی ہے؟ کہنے لگا نہیں میرا ابا بہت ہو گیا۔ میں نے کہا پھر؟ کہ میری اماں نے یہ جوڑا دیا کہ قاری صاحب کو دے کے آیا جوڑا۔ میں کہا نا بھائی تو پہن، تیری ماں پہنے، میں کیوں پہنوں؟
کپڑے منحوس ہیں، مرنے والے کی بسترا منحوس ہے، مرنے والے کی چارپائی منحوس ہے، تو یہ تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ کمرہ بھی مولوی کو دے دو، اس میں ابا فوت ہوا تھا۔ یہ بیٹھک بڑی منحوس ہے، اس میں ابا جان فوت ہوئے تھے، لہٰذا مولویوں کو دے دو۔ جس صابن سے باپ کو دلایا گیا اس صابن سے بیٹا ہاتھ دھونے کو تیار نہیں۔ اسی کو کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ ابا اماں بیوی اولاد کوئی بھی کام آنے کو تیار نہیں، اسی لیے آواز آئے گی ثم انہم لصال الجحیم ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون۔ گسیٹ کر دو میں منہ ڈال کے آؤ، انہوں نے خدا کے قرآن کی کبھی پرواہ نہیں۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جنہوں نے کسی موڑ پر بھی سرکار مدینہ کو پیٹھ نہ دکھائی، پیاسے مر گئے، بے ہوش ہو کر کے گر گئے، اس وقت بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا اپنے دل میں اتنی بڑی محبت رکھی، قرآن نے شہادت دی وما زادہم الا ایمانا وتسلیما۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان ٹھاٹھے مارتا ہے، اور قرآن گواہ ہے، فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ انتظار کرتے تھے، ٹکڑے ہو گئے، قیدے بن گئے، شہید ہو گئے، مگر سرکار کا دامن نہ چھوڑا۔ مختصر سی جماعت تھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مشرکین مکہ نے تنگ آ کر پروگرام بنایا کہ سرکار کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، اس تحریک کے رخ کو ختم کر دو، اس مزاج کو ختم کر دو، ورنہ سرکار کی تحریک بڑھتی جاتی ہے، چلتی جاتی ہے، اس مزاج کو اڑا۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، بڑے بڑے بہادر چودھری کافر اکٹھے ہو کر اور سارے مکے سے جوان چن کر کے لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا گھیرا دے لیا، محاصرہ کر لیا۔ ابو جہل کہنے لگا خبردار نکل نہ جائے، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ، کندھے سے کندھا ملا کر سارے کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میرے نبی آج ہجرت کرو، اسی وقت مکے سے نکل چلو۔ الہی مجھے کل حکم دیا ہوتا میں نکل جاتا، آج کیسے نکلوں؟ چاروں طرف دشمنوں کی جماعت ہے۔ فرمایا میرے محبوب اگر میں کل لے جاتا، پرسوں لے جاتا، یہ کافر لوگ بکواس کرتے، ہمیں پتہ نہ چلا، ہم یوں کر دیتے، ہم یوں کر دیتے، مزہ تو آ جائے گا۔ یہ چاروں طرف کھڑے ہو، میں آپ کو بچا کر نہ لے جا سکوں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ آج ہی تو بتائے چلنے کا، لے جانے کا پیرا جو ہے کہہ کے جو کیا ہے دشمن کہ خبردار کندھے سے کندھا ملا کر ننگی تلواریں لے کر کھڑے رہو، نکلنے نہیں دینا آمنہ کے در یتیم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز آئی میرے محبوب آپ
آپ ایک مٹھی مٹی کی بھر کے ان کی طرف پھینک دیں. عرض کیا الہی کس کس کی طرف پھینکوں؟ یہ تو چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں. فرمایا میرے محبوب ہاتھ تیرا ہوگا، قدرت میری کام کرے گی. فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، تمام کی آنکھوں میں میں پہنچا دوں گا. چنانچہ آپ نے مٹھی مٹی کی بھر کے پھینک دی، سب کی آنکھوں میں سرما ڈل گیا. ایک دوسرے کو کہنے لگے کیوں گئے میری آنکھ میں مٹی ڈال دی؟ لگا بلے بلے، خود مٹی پھینک کر میری آنکھ میں پھر بکواس شروع کر دی. تلواریں تو دی پھینک اور لگ گئے ایک دوسرے کی پالش کرنے. آواز آئی میرے محبوب یہ لگ گئے سارے ڈنڈے، اب تشریف لے چلو. چاروں طرف حجرے کے کبڈی کبڈی ہو رہی ہے. نبی نبی ہوتا ہے، سارے کون نبی نبی ہوتا ہے. میرا نبی تیرا نبی، فرشیوں کا نبی عرشیوں کا نبی، چاند سورج ستاروں کا نبی، کائنات کے ذرے ذرے کا نبی، دن رات کا نبی اور نبیوں کا نبی، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. ساری کائنات کے سردار امین ہے، سارے کہو امین ہے. اللہ عرض کیا الہی چلتا تو ہوں، مکے والوں نے میرے پاس امانتیں رکھی ہوئی ہیں، اگر میں یوں ہی نکل گیا لوگ کیا کہیں گے؟ اتنا سونا چہرہ اور جھوٹ بولا، امانت میں خیانت کی. نبی کو ہجرت کے وقت بھی امانت کا فکر ہے، حالانکہ امانت بھی کافروں کی تھی. آج مسلمان کو امانت دے کر کوئی واپس لے کے تو دکھائے، آج واپس تو لے کے دکھائے، اب تو حالات بالکل دیگرگوں ہو گئے. وہ کہتے تبلیغی جماعت والوں کی محنت اور کوشش سے یورپ کے کچھ انگریز مسلمان ہوئے، بے شمار بن گئے. تو دو انگریز جو مسلمان بنے تھے انہیں شوق ہوا کہ رائیوڈ دیکھ کے آئے. وہ کراچی آئے ایئرپورٹ پہ، باہر نکلے تو کئی ہمارے ملک میں بھی ہے نا، حاتم تائی کی خبر کو لات مارتے ہیں، گھڑے بھر کے پانی کے رکھ دیتے ہیں، بھی لوگ پیئیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے. وہ ایک نے دیکھا کہ گلاس زنجیر کے ساتھ بندھا ہوا ہے. وہ کہنے لگا یار بندوں کو ہتھکڑیاں لگتی دیکھی، اس نے گلاس نے کیا گناہ کیا ہے، اس کو ہتھکڑی کیوں لگی؟ جب اس نے پوچھا تو کسی نے جواب دیا جی نیک ملک ہے، نیک آدمیوں کا ملک ہے، جو پانی پیتا ہے نا گلاس بھی بغل میں دبا کے لے جاتا ہے، اس لیے زنجیر باندھ دی. ایک تو وہیں سے واپس ہو گیا، کہنے لگا جو لوگ گلاس پانی کا نہیں چھوڑتے وہ میرا ایمان چھوڑ دیں گے. بہت آگے نکل گئے لوگ. پچھلے سال لاہور میں ایک آدمی نے 150 روپے کا جوتا خریدا اور فوراً مسجد میں نماز پڑھنے آ گیا. تو نماز بھی پڑھ رہا تھا اور کن آنکھ سے جوتا بھی دیکھ رہا تھا. کوئی لینا جائے، چور نے بھی تارا کہ یہ دیکھ رہا ہے، مبلغ بن گیا. کہنے لگا شرم نہیں آتی، نماز پڑھتے ہیں جوتے بھی تارتے ہیں. اس غریب نے یوں نظر کی، وہ اٹھا کے غائب ہو گئے. کیا ایک ایک مثال ہے، چھوٹے بڑے امیر غریب لگے ہوئے رات دن. کوشش ہو رہی ہے کہ میں سب سے بڑا بن جاؤں، میں سب سے بڑا بن جاؤں. اور یہ پتہ نہیں ہم نے کروڑا پتی لوگوں کو دیکھا کما کما کے مر گئے، ساری عمر کی کمائی میں سے 2 گز کفن کا ٹکڑا بھی نہ ملا.
تجھے کیا معلوم ہے تیرے مقدر میں 4 تکبیر نماز جنازہ بھی ہے کہ نہیں؟ کیا معلوم تجھے غسل بھی ملے گا کہ نہیں؟ قبر میں ملے گی یا نہیں؟ یا تیرے بدن کو جانور کھا جائیں گے؟ کسے پتا ہے کیا ہو جائے گا؟ ہوش میں آؤ، اپنے آپ کو سنبھالو، ڈرو اس دن سے جو کل آنے والا ہے۔ نہ لیڈروں کی لیڈری کام آئے گی، نہ افسروں کی افسری کام آئے گی، نہ ذمہ داروں کی ذمہ دارہ پنا کام آئے گا، نہ کسی کا علم کام آئے گا۔ خدا کی قسم، خدا کی رحمت کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ اللہ کے دروازے پہ جھک کر فقیر بن کے چولی پھیلا کے ہر وقت خیر مانگا کر باز آ، ورنہ بہت برا حشر ہونے والا ہے۔ بھول گئے لوگ کیا کیا ہوا ہے؟ تو صدیق اکبر سب کو رضی اللہ تعالی، حضور نے عرض کیا الہ العالمین، میرے پاس مکے والوں کی امانتیں ہیں، میں راتوں رات جو چلا جاؤں ہجرت کر کے، یہ امانتیں کون واپس دے گا؟ فرمایا میرے محبوب میں نے امانتوں کا انتظام کر دیا۔ سیدنا علی کے مرتضیٰ سب کو رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا کو بلاؤ، اور بلا کے فرمایا ہے علی، مکے والوں کی چاندی تیرے حوالے، مکے والوں کا سونا تیرے حوالے، مکے والوں کا ستو تیرے حوالے، مکے والوں کی کھجوریں تیرے حوالے، مکے والوں کی امانت تیرے حوالے، میرے نبی کا بستر تیرے حوالے، میرے نبی کا حجرہ تیرے حوالے۔ او ابو بکر ادھر آ، میری نبوت والی امانت تیرے حوالے۔ حضور نے پوچھا ہے الہی میں اب کس طرف سے کہاں جاؤں؟ آواز آئی میرے محبوب آج صدیق کی صداقت کے مسئلے کو صاف کر دو۔ بلال تیرے دروازے پہ آیا، سہیل تیرے دروازے پہ آیا، فاروق تیرے دروازے پہ آیا، عثمان تیرے دروازے پہ آیا، طلحہ زبیر تیرے دروازے پہ آئے، عبد الرحمن بن عوف تیرے دروازے پہ آئے۔ میرے محبوب آج کی رات کو صدیق کے دروازے پہ خود تشریف لے جاؤ تاکہ امت کو پتہ چلے مقام ابو بکر کیا ہے۔ حضور تشریف لائے، دروازے پہ دستک دی، صدیق دوڑے دوڑے آئے اور عرض کیا مجھے بلایا ہوتا، آپ نے تو تکلیف فرمائی، مجھے بلایا ہوتا۔ فرمایا میں خود نہیں آیا، مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں اگر آج تجھے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے اور تیرے جیسا ولی کوئی نہیں جس کے دروازے پہ حضور ایک دفعہ نہیں لاکھوں مرتبہ آئے ہو، اس سے بڑھ کر صدیق کون ہو سکتا ہے؟ اور آپ نے فرمایا صدیق ہجرت کا حکم مل چکا ہے، تیاری کر۔ میں تیار ہوں۔ فرمایا سواری کا انتظام کر۔ عرض کیا میں نے انتظام کر رکھا ہے، گھوڑا کوئی نہیں، ڈاچی کوئی نہیں، سواری کوئی نہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ جب تک ابو بکر زندہ ہے میں آپ کی سواری ہوں، آپ میرے شاہ سوار ہیں۔ حضور نے اس پر انکار نہیں فرمایا کہ تو سواری کے قابل نہیں۔ اس کے بعد جلدی جلدی روانہ ہوئے۔ سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر کی بیٹی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی سالی سید عائشہ صدیقہ کی ہمشیرہ، رحمت والا ہاتھ حضور نے اسما کے سر پہ رکھا۔ فرمایا اسما بتانا نہیں ہم کدھر گئے ہیں، بتانا نہیں۔ بہت اچھا، خدا کی قسم اس بچی پہ قربان ہو جاؤں جس کے سر پہ رحمت دو عالم کا رحمت والا ہاتھ کئی مرتبہ رکھا ہے۔ حضور تشریف لے گئے۔ اب پچھلی بات پہ آؤ،
کبڈی کبڈی جو حجرے کی چاروں طرف ہو رہی تھی نا، ابو جہل آیا، آ کے کہنے لگا بے یہ کیا کر رہے ہو؟ لگا جی اس نے میری آنکھ میں مٹی پھینک دی۔ انہوں نے کہا نہیں چودھری صاحب جھوٹ بولتا ہے، اس نے میری آنکھ میں پھینک دی۔ وہ بھی کہتا میری آنکھ میں مٹی، وہ کہتا میری بھی آنکھ میں مٹی۔ ابو جہل کہنے لگا اور ساروں کی آنکھوں میں سرما ڈل گیا، اندر کا بھی پتا ہے حجرے کا؟ انہوں نے کہا پتا نہیں، ہم تو کبڈی کبڈی کر رہے تھے۔ اندر جا کے دیکھا تو سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ کل لگا دیکھا ہو دیا کام، میں نے کہا تھا کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونا، لیکن تم کام چھوڑ کر لگ گئے پالش کرنے ایک دوسرے کی، وہ نکل گئے۔ اب مکی کے کافر سارے کے سارے حضور کو پکڑنے کے لیے چلے، بلال کے مکان پہ نہ گئے، سہیل کے مکان پہ نہ گئے، سلمان فارسی کے مکان پہ نہ گئے، عثمان کے مکان پہ نہ گئے، تمام کے تمام کافر سیدھے ابو بکر کے دروازے پہ آئے ہیں۔ مکے کے کافروں کا بھی عقیدہ ہے، مکے کے کافروں کا یہ یقین ہے نبی اگر اپنے حجرے میں نہیں، چلو صدیق کے یہاں ضرور ملے گا، اس لیے نبی اور صدیق میں جدائی ممکن نہیں۔ مکے کے کافر بھی نبی اور صدیق میں جدائی نہیں مانتے، سیدھے آئے ہیں ابو بکر کے دروازے اور دروازہ کھٹکھٹایا، اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اندر سے سیدہ آسمہ نکلی، صدیق اکبر کی صاحبزادی نکلی۔ مکے کا چودھری کہنے لگا کاکی او لڑکی تیرا ابا کہاں ہے، تمہارا نبی کہاں ہے؟ کہنے لگی کیوں، تم کون ہو پوچھنے والے؟ اوئے ہوئے یہ چمچے کڑچھے پرانے زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ وہ جو اور چھوٹے چھوٹے چودھری بھی ساتھ تھے نا، کہنے لگے ادھر آ تجھے خرچی دیں گے، خرچی بتا دے، خرچی دیں گے۔ صدیق کے بیٹی خرچی نہیں لیتی، رحمت والا ہاتھ سر پہ پھرا ہے، تو کہنے لگی لعنت نہیں بھیجتی تمہاری تمام عرب کی دولت، تیرا میرا بچہ ہوتا تو خرچی پہ ڈوب جاتا، مار کھا جاتا۔ پہلے تو بہکایا بچی سمجھ کے، بڑی اچھی بچی ہے، بڑی نیک بچی ہے، ہاں ذرا بتانا نبی کدھر ہے؟ تو کہنے لگے جاؤ جاؤ تم جیسے ہزاروں کتے پھرتے ہیں یہاں، تم نہیں پوچھ سکتے۔ پھر آنکھیں دکھانے لگ گئے، مار کھائے گی، مار پڑے گی۔ سیدہ آسمہ کہنے لگی تمہیں پتہ نہیں تم کس سے بات کر رہے ہو، قریش کی بیٹی ہوں، ابو بکر کی بیٹی ہوں، کالی کملی والے کا سر پہ ہاتھ پھرا ہے، مجھے رحمت دو عالم کی دعا ہے، جاؤ جاؤ تم تو 4-5 چودھری آئے ہو، سارے مکے کے بہادروں کو اکٹھا کر کے لاؤ، سارا مکہ اکٹھا ہو کے آ جاؤ، میں چیلنج کرتی ہوں ابو بکر کی بیٹی سے کالی کملی والے کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ، پوچھ کے دکھاؤ، تمہاری ضرورت نہیں، صدیق کی بیٹی سے امام الانبیاء کا پتہ پوچھ۔